کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں، کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی، وہ تاروز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا۔ شیر صرف صبح دھاڑتا ہے، باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں، اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے وہ کاٹ، کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی۔ یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں۔ اینڈ لائف از آل اباؤٹ ڈیسیشن، زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے۔ آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے، کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ بلیم گیم کیا کھیلنا۔ اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا، یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس۔ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں، کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے۔ وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا، یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے، اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے، بہت لوگ ملے، مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے، کتابی باتیں ہی تھیں زندگی میں ان کی۔ I met a lot of people, they were all about theoretics، مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ اور ٹھیک ہے، محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے۔ پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے، زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے، لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی، کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی، کچھ تدبیروں کی کمی تھی، کچھ نقص تھے، کچھ تنقیص تھی، جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے۔ اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا، تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے۔ تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنے۔ ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے۔ کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو، یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بڑی بات ہے، یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے۔ Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working، میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر، بڑی بات ہے جی۔ مگر جیسے بجا لیجئے گا تالیاں، میں کرتا ہوں، ابھی تالیوں کا بھی وقت آئے گا، اب آپ کو سنیں۔ بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے، بڑی بات ہے جی، اسی پہ قربان۔ اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے، انکا قادحٌ الی ربک قدحاً فملاقیہ، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف، کسی بھی جہت میں، کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے، کہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا، ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے۔ لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے، اس جسم کو
کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت۔ تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے۔ تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی، بڑے بڑے خواب قتل کر دیا اس جملے نے۔ بوتھی دیکھیے تو اپنی، اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی۔ بندہ آگے کہنا جی اے میں کرنا چاہنا، یہ جملہ جو ہمارا ہے نا، بوتھی دیکھی تو اپنی، وہ گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر۔ If you are pointing one finger at someone, there are 3 fingers pointing at you as well۔ اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا، 3 انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی، ساڈے والیاں نے پھر 4 کٹ کے کیا، پھر بوتھی دیکھ جا کے تو اپنی۔ تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں، کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں، سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو، ایسی سفر، ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا، یہ بھی ماٹھا ہے، اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی، یہ بھی ماٹھا ہے۔ سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں، یہ تاریخ ہے انقلاب کی، کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو، تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو۔ وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں، یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار، یہ تو گمنامیوں کا۔ ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی۔ 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے، 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہے، اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے۔ تو یہ آئسولیشن، یہ گمنامیاں، یہ تنہائیاں، یہ تو معراج ہے لیڈرز کی۔ یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا۔ وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے، وہ جگر کلیجائی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں، وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے، وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے۔ یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے، کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے، جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، قیادت کا، امامت کا، پھر سبق پڑھ، کھڑا کر اپنے آپ کو۔ The life of a slave from a life of a slave to a life of a master۔ انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے۔ تو جب دوسرے 4 قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے، اپنا ہوتا ہے پہلا، کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مکافات عمل بن کے نہ آ جائے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں، یہ کہیں 20 مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا۔ اس لیے وہ تنقید آتی ہے، بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ۔ لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقاء سے، اس چینج سے۔ تو وہ شروعات ہی کیا، وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے، وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے، وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے۔ ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے، تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی سٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے، بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے یہاں پر، تو بڑی کاٹ ہے، یہ بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر۔ آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ، بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر، اور یہ تیر چلتے لیں گے۔ تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی، میری بہنوں، میرا خاندان، میری قوم بیٹھی ہے سامنے،
इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर, तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी माँ बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स। माँ बाप को कैसे कायल करें, कैसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई माँ बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है। कायल वो खुद हो जाएंगे, मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसमें खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह धाड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है। वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसपे वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल ये है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से कि ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है, मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले वराइतन ना सयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क्यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर।